اب عمار صاحب یہ فنومینا ہم سب کے لیے تو بڑا نیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اویئرنیس کریٹ ہو ہمارے چینل کے تھرو بھی، آپ کے تھرو بھی، کہ یہ پونزی اسکیم کیا ہے، کس طرح سے اس کے تھرو پھنسایا جا سکتا ہے شہریوں کو، اور شہریوں کو کرنا کیا چاہیے اس سے بچنے کے لیے؟ دیکھیے، جو ملکی تو بہت شکریہ آپ کا بھی چینل پہ لینے کا. ایشو یہ ہے کہ پہلے یہ کام باہر سے ہوتا تھا. اب چونکہ وہاں کے نظام سخت ہو گئے تھے، لوگ پکڑ لیتے تھے، تو اب یہ نکل آئے ہیں وہاں سے نا. اب یہ ہمارے ملک میں کام شروع ہو گیا ہے. سب سے پہلے تو ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے ایف آئی اے کو، سوری یہ جو نیشنل سائبر کرائم ہماری انویسٹیگیٹ ایجنسی ہے، این سی سی آئی ہے، اسے ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے کہ اب اس نے تیزی کے ساتھ ملزموں کو پکڑنا شروع کر دیا ہے. اور یہ اتنا آسان کام نہیں ہے گا. میں خود اس محکمے کا سربراہ رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ یہ بڑا مشکل کام ہے. یہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کو پکڑنا، اتنے جن کے پولیٹیکل انفلوئنسز ہوں، پیسہ ان کے پاس ہو، تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنے ادارے کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے یہ کام کیا. بہت لوگوں کو گرفتار پہلے اسلام آباد میں کیا گیا تھا، اب یہ وہاں سے ہو رہے ہیں. اب جو آپ کے نمائندے نے بات کی بالکل صحیح کی کہ پہلے یہ کام باہر کے ملکوں سے ہوتا تھا اور پاکستان میں ہوتا تھا. اب وہ جو لوگ اس فراڈ میں انوالو ہیں، فراڈ کرنے میں، وہ پاکستان میں آ گئے ہیں، اور انہوں نے بڑے بڑے اس طرح کے جو فارم ہاؤسز ہیں ان کے اوپر فیک نام سے چیزیں بنا کر وہاں سے کام شروع کر دیا. ہوتا کیسے ہے یہ یہاں سے بیٹھ کے لوگوں کو کالیں کرتے ہیں. جیسے اگر کوئی غیر ملکی اپنے ملک میں کال کرے گا اپنی زبان کے اندر، تو وہاں کا تو ادارہ پکڑ لیتا تھا. یہاں سے تو چونکہ آئی پی ایڈریسز پاکستان کے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پونزی اسکیم کیا ہے، یہ سب فراڈز ہیں. آپ کو ایک دم کال آئے کہ یہ آپ کی لاٹری نکل آئی ہے، آپ کی گاڑی نکل آئی ہے، آپ کا پرائز بانڈ نکل آیا ہے، آپ کو جی یہ فلاں آپ کے ساتھ ہو گیا ہے، اب آپ کو اتنے پیسے ہم بھیج رہے ہیں کہ، اور آپ اس کے لیے ہمیں اتنے پیسے بھجوا دیں، آپ کی گاڑی چل پڑی ہے یہاں سے. اس طرح بالکل کے ٹھیک ہے یہ جعفری فراڈ ہے. صاحب، جس طرح ٹیکنالوجی میں ہم جدت دیکھ رہے ہیں، روز کوئی نئی ٹیکنالوجی آ جاتی ہے، تو پاکستانیوں کے لیے یہ سمجھنا بھی بہت مشکل ہے. خاص طور پہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ اس حوالے سے کام کرتے رہے ہیں. کیا غریب لوگوں کو، جن کو روزگار کی تلاش ہوتی ہے، ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، یا کوئی بھی شخص اگر انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے؟ تو ہم نے ٹریئر این ایف ٹی کا معاملہ بھی دیکھا. اس طرح کی سکیمز آتی رہتی ہیں، لوگوں کو کہا جاتا ہے آپ انویسٹ کریں، شروع میں واپس پیسے بھی آتے ہیں، منافع بھی وہ بناتے ہیں، لیکن اچانک ایک دن یہ سکیمز بند ہو جاتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. یہ پونزی اسکیم ہوتی ہے اسی طرح. فار ایگزامپل ریئل اسٹیٹ سے آپ کو کال آئے گی کہ یہ ایک اسکیم آئی ہے، اس میں آپ کو دکان مل جائے گی، مکان مل جائے گا، آپ پیسے دیں، آپ کا نام ہو جائے گا، اور پہلے مہینے سے ہم آپ کو کرایہ دینا شروع کر دیں گے. ابھی بلڈنگ بنی بھی نہیں ہوتی ہے کہ پہلے مہینے سے لوگ اس چکر میں آ جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں گے. اب اس کا حل ایک ہی ہے کہ اس طرح کی کالز کو آپ بالکل انٹرٹین نہ کریں. عام پبلک جو ہے وہ ویریفائی کرے چیزوں کو. دیکھیں یہ لیگل بزنس بھی ہے، قسطوں پہ چیزیں دینا اس طرح کے. لیکن یہ جو ٹیلی فون کالز آتی ہیں، اس کا کوئی نمبر نہیں ہوتا، لینڈ لائن نمبر نہیں ہوتا. یہ اس پہ آتی ہیں، یعنی کہ سیل فونز پہ آتی ہیں. تو یہ اس طرح کی کالوں کو انٹرٹین نہ کیا جائے. اگر کوئی ایسا بزنس کرنا بھی ہے تو آپ کہیں بہت شکریہ آپ نے اچھی آفر کی ہے، آپ ذرا اپنے دفتر کا نمبر بھیج دیں، ہمیں ایڈریس بھیج دیں، ہم آپ کے پاس آ جائیں گے. آدھے مسئلے ویسے ہی ختم ہو جائیں گے. اب جو باقی مسئلے رہ جائیں گے کہ جنہوں نے فزیکل آفس بھی بنا لیے ہیں، اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں سول سوسائٹی کو آگے آنا چاہیے. اب سول سوسائٹی آگے آ چکی ہے. جس طرح فراڈ ہو وہ پورا ٹی وی چینل پہ آگے پورا سیکرٹ بتائے، تاکہ وہ فراڈ کبھی اوروں کے ساتھ نہ ہو سکے. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. پاکستان میں اس طرح کے بے شمار سکیمز آئے ہیں، اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وہ نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں ہمیشہ، تاکہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا. آپ کے واٹس ایپ نمبر ہیک ہو جاتے ہیں، آپ کی چیزیں ہیک ہو جاتی ہیں، پھر آپ کے جو کراؤڈ ہوتا ہے اس کو میسج آنے شروع ہوتے ہیں. سر وہ آج کل ریسیو کرنے لنکس بھی والا آتے ہیں، واٹس ایپ پہ لنکس آ جاتے ہیں کہ اس لنک پہ کلک کریں تو آپ یہاں جائیں گے، پھر یہ اسکیم ملے گی. ان لنکس کے حوالے سے بھی ذرا بتائیے گا، کیونکہ اس میں بھی لوگ پھنس جاتے ہیں. میں بتاتا ہوں. جیسے آپ کو میسج آتا ہے گا، اور وہ یہ آتا ہے کہ جی آپ کا کوریئر ایک چیز لایا ہے، پیمنٹ ہو چکی ہے، کائنڈلی آپ جگہ بتا دیں، اس کے لیے ہم آپ کو وہ کوڈ بھیج رہے ہیں، آپ ہمیں کوڈ واپس کر دیں. جو ہی آپ کوڈ واپس کریں گے تو آپ کا اکاؤنٹ ہیک ہو جائے گا. اب آپ کے جتنے بھی آپ کے کسٹمرز ہیں، جو جتنے بھی آپ کے نمبرز ہیں، ان سب کو ایک میسج جائے گا. وہ سمجھیں گے کہ میسج آپ کر رہی ہیں کہ، جبکہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا. اچھا، اب وہ کوئی ان سے پیسے مانگ رہا ہوگا کہ جی مجھے 50,000 روپے ادھار دے دے. اب جو آپ کا اچھا دوست عزیز یا والد یا بھائی ہوگا کہ پتہ نہیں کیا مشکل ہے، وہ بھیجنے ہی کرے گا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسا میسج آئے، آپ فوری طور پہ کہ اچھا بھائی میں بھیج دیتا ہوں ابھی، یا بھیج دیتی ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ کہاں بھیجوں. وہ آپ کو اکاؤنٹ نمبر بھیجے گا. آپ اسے کہتے ہیں کے وائی سی، نو یور کسٹمر. آپ فوراً اس بینک کے کمپلیٹ سینٹر کو رنگ کریں
کہ جی یہ اس اکاؤنٹ سے مجھے فراڈ ہو گیا میرے ساتھ، تو آپ اس کی ٹرانزیکشن بلاک کر دیں. تو آپ کے جتنے جاننے والے اس اکاؤنٹ میں پیسے بھیجیں گے تو وہ جو فراڈی ہے وہ نکال نہیں سکے گا. مین وائل آپ ایف آئی اے کے متعلقہ اداروں کو بتائے، وہ ان کو پکڑ لے گا. اس وقت بہت سخت ضرورت ہے اپنے ملک کے لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کرنے کی. دیکھیں ہمارے ادارے آپ بھلے انہیں کرٹیسائز کریں، اچھا کام کر رہے ہیں، ہر محکمے میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. جعفری صاحب، جس طرح سے آپ کہہ رہے تھے کہ فون کالز آتی ہیں اس کا نمبر ٹریس نہیں ہو رہا ہوتا، سر دوسرا معاملہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ آج چاہیں کہ مجھے امریکہ یو کے کا کوئی بھی نمبر مل جائے جس سے میں واٹس ایپ بنا سکتا ہوں تو وہ آسانی سے $5 سے $6 میں مل جاتا ہے، اور یہاں پر سروسز دی جا رہی ہیں، اس کے حوالے سے ایڈز چل رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، پاکستانی نوجوان یہ کام کر رہے ہیں. سر اس کو ٹریس کرنا، اگر میں چاہوں تو میں نمبر لے سکتا ہوں، تو اس کو ٹریس کرنا اداروں کے لیے اتنا مشکل کیوں ہے کہ یہ شخص اگر یہ نمبر دے رہا ہے تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے؟ دیکھیے میں بتاتا ہوں، پہلے تو ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے این سی سی آئی کی ٹیم کو فیصلہ بات کی کہ انہوں نے اتنے انفلوئنشل آدمی کے فارم ہاؤس پہ اٹیک کیا، ریڈ کیا اور اس کو لوگوں کو پکڑ لیا. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی جواب میں بات ہوں. جب یہ آپ انٹرنیشنل لیول پہ نمبر خرید لیتے ہیں، مل جاتے ہیں نمبر، وہ ایسے نمبر ہوتے ہیں کہ جو مطلب ہے کہ وہاں بھی ٹریس کرنا مشکل ہوتا ہے گا. تو ایک ادارہ ہے یہاں پہ انٹرپول کا، یہ ان کو اطلاع دیتے ہیں کہ وہ پھر وہاں سے رابطہ کر کے بتاتے ہیں کہ جی یہ نمبر جو ہے پاکستان میں فلاں آدمی نے خریدا ہے گا. کیونکہ جب کوئی نمبر خریدتا ہے تو اس کی آئی پی ایڈریس آتی ہے کہ وہ اپنا ہمیشہ نام چیزیں غلط بتائے گا، تو وہ بتا دیں گے کہ جی یہ آئی پی ایڈریس ہے جس سے یہ نمبر خریدا گیا ہے یہاں سے. اس آئی پی ایڈریس سے پھر پی ٹی اے کی مدد سے آپ ٹریس کر سکتے ہیں کہ یہ آئی پی ایڈریس اس دن اس وقت اتنے بج کے اتنے سیکنڈ پہ کس نے استعمال کیا تھا، اس کو پکڑا جا سکتا ہے گا. میں سمجھتا ہوں اس وقت ہمیں اپنے اداروں کی کارکردگی کو بہتر کرنے کے لیے ان کو امپاور کرنا پڑے گا. کچھ ہمارے قوانین کا مسئلہ بھی ہے کہ جب 2-3 محکمے انوالو ہوتے ہیں، جیسے پولیس انوالو ہو جاتی ہے یا دوسرے ریگولیٹر انوالو ہو جاتا ہے، تو یہ جو انویسٹیگیشن کے لوگ ہیں ان کو پرابلم آ رہی ہوتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹارٹ ٹھیک ہو چکا ہے، بہت لوگ اس طرح کے پکڑے گئے ریسنٹلی اسلام آباد کے اندر. میں پھر کہوں گا کہ پہلے مشہور تھے نائجیرین اسکیمز، انہیں کہتے تھے نائجیرین اسکیمز 419. وہ کیا تھا؟ جس طرح ہماری ہے نا 420 فراڈ کی، اس طرح ان کا جو لا تھا وہ 419 تھا. تو پورے نائجیریا دنیا کے اندر مزے کی بات یہ کہ اب نائجیرینز بہتر ہو گئے اور ہم خراب ہو رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو میں آپ کو ایک اور اچھی مثال دیتا ہوں کہ جب انڈسٹریل ریولوشن آیا تھا نا برطانیہ کے اندر، لنڈن کے اندر سارے یورپ کے فراڈیے جمع ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، ایڈیشنل ڈی جی ایف آئی اے عمار جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑی انپورٹنٹ انسائٹس انہوں نے دی، ڈیجیٹل لٹریسی پر بھی انہوں نے زور دیا اور کارکردگی جو ہمیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی جانب سے نظر آ رہی ہیں اس کو بھی سراہا. آپ کا بھی بہت شکریہ، اور ہمارے نمائندے میاں شفیق بھی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ.